اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حمد کے حوالے سے بات کی تھی اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر مولانا ظفر علی خان کی حالات زندگی پر تذکرہ ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم مولانا ظفر علی خان کے شعری مجموعے نعت کے اشعار کی تشریح میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گی۔ بعد ازاں ہم اس نعت کے مرکزی خیال کو زیر بحث لائیں گے۔ اشعار کی تشریح ہم شروع کرتے ہیں۔ نعت کا پہلا شعر ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سب سے پہلے آپ نے شعر کا حوالہ سخن دینا ہے جس میں نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ الفاظ معنی کو دیکھیں: تمنا، آرزو، دنیا، جہاں۔ تشریح: یہ شعر مولانا ظفر علی خان کی نعت سے لیا گیا ہے اور شاعر اس شعر میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو زندگی کی وجہ اور سبب کہتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن، پوری دنیا اور تمنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میرا دل صرف عشق رسول سے زندہ ہے اور دھڑک رہا ہے، اور جس دنیا میں رہ رہا ہوں وہ اس میں زندگی کا ہر پہلو، ہر خوشی، ہر احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے۔ گویا شاعر کہتا ہے کہ میری کائنات، دنیا، زندگی اور زندگی کا محور و مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا احساس ہے جو میرے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو میرا وجود بھی کچھ نہیں۔ نعت کا دوسرا شعر ہے: پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ حوالہ سخن، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ الفاظ معنی میں: سینہ شب، رات کا سینہ، پھوٹا، نکلا، نور اولین، پہلی روشنی، پہلی کرن، اجالا، روشنی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاریک رات کے سینے سے نکلنے والے پہلے نور اور روشنی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ الست ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب روحیں عالم ارواح میں تھیں اس وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور نور اولین سے مراد روشنی کی بنیاد، روشنی کی پہلی کرن، جس کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ تاریک اور اندھیری رات میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کا مینار تھے، اور یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کو روشن کرنے کے لیے آسمان دنیا پر نمودار ہوا، جو آج تک اپنی پوری آب و تاب سے روشنی بکھیر رہا ہے اور قیامت تک بکھیرتا رہے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا شعر جو مولانا ظفر علی خان نے لکھا: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ حوالہ سخن میں نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ الفاظ معنی: غایت سے مراد مقصد، اولا اول، پہلا، واسطے، کے لیے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سب کچھ، تمام تخلیقات کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی جھلک کو دکھانے کے لیے جہان کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کون و مکان ہیں۔
کائنات کی ہر چیز، اس کی رنگینی، نباتات و جمادات، انسان و حیوان کو تخلیق کرنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نور ہے۔ غایتوں کی غایت اولیٰ سے مراد تمام مقاصد میں اہم اور اولین مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی انسانیت کے لیے، بشر کے لیے مقصد حیات ہے۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا کی تمام تخلیقات اور مخلوقات کی تخلیق نہ ہوتی، کیونکہ مقصد حیات ہی نہ ہوتا۔ نعت کا چوتھا شعر ہے: جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، اور الفاظ معنی: حقیقت سے مراد اصل، شناسہ واقف ہونا یا آشنا ہونا۔ تشریح: مولانا ظفر علی خان مذکورہ شعر میں کہتے ہیں کہ جس مقام پر جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں، جہاں وہ نہیں جا سکتے، اس مقام کی جو حقیقت ہے، اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واقف اور آشنا ہے۔ شاعر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے، قرب الہی، عظمت اور روحانی تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام پر، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کو حکم ہوا کہ وہ آگے گئے تو ان کے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس سے آگے کی حقیقت اور ملاقات کے بارے میں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ جو رفعت و عظمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، وہاں فرشتے کی رسائی نہ ہوئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رازوں اور ملاقات کے واحد شناسہ ہیں جو سفر معراج پر آشکار ہوئے۔ شاعر کہتا ہے: خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ عزیز طالبات، نعت کا پانچواں شعر: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ حوالہ سخن میں نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ الفاظ معنی: تھام لینا، سنبھال لینا، تاجدار سرداری، یثرب مدینہ منورہ، اور بطحہ مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے۔ تشریح: شاعر مولانا ظفر علی خان اس شعر میں ذات اقدس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور عظمت کو بیان کرتا ہے کہ جب انسانیت پوری طرح جہالت کے اندھیروں میں ڈوب کر، گمراہ ہو کر تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تھام لیا، سہارا دیا، سنبھال لیا، اور ان اندھیروں سے نکلنے میں ان کی رہنمائی فرمائی، ان کو روشنی عطا کی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجدار یثرب و بطحہ کہا، یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے سردار کا اعزاز عطا کیا، اور جن کے دست کرم، شفقت، رہنمائی، محبت، اخلاق حسنہ سے گری ہوئی اور ناکام انسانیت کو امید اور حوصلہ عطا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ وہ یہ مرتبہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، آپ کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یا کوئی بھی یہ سب کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہی کوئی مثال ہے اور نہ ہی کوئی نظیر ملتی ہے۔ نعت کا آخری اور چھٹا شعر: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہیں، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ حوالہ سخن میں نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ الفاظ معنی: جہاں سے مراد دنیا اور نظیر سے مراد مثال۔ تشریح: مولانا ظفر علی خان کو نعت گوئی میں اہم مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ آپ نعت کے آخری شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شخصیت اور ان کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ دونوں جہاں میں یعنی دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ آپ جیسا مہربان، رحم دل اور امت کی بھلائی چاہنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد
اکیلے اس بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ اور عظمت اور شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیاں کر دوں، محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیاں کر دوں کہ جیسے بحر بے کراں کو ایک کوزے میں بند کر دوں۔ اس شعر سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، ان کی شان اور ان کی عظمت ایک سمندر کی مانند ہے جس کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ نعت جو مولانا ظفر علی خان نے لکھی اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح ہے۔ مذکورہ نعت جو مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے اس کا مرکزی خیال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور رحمت بیان کرتے ہیں۔ اس میں شاعر نے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا حقیقی منبع ہے۔ شاعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ کون و مکان ہیں، اس لیے ہر چیز کا مقصد اور غایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر نہیں ملتی اور آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ عزیز طالبات، نعت کا مرکزی خیال میں نے بیان کیا۔ نعت اصل میں ایسا شعری مجموعہ اور ایسا اصناف سخن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ عزیز طالبات، میں دعا گو ہوں کہ میری ویڈیو سننے والا ہر طالب علم 100% نتائج حاصل کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔